बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सबसे बड़ी और अहम खबर से ही आगाज कर लेते हैं। वो खबर जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान की अपोजिशन ने, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, या यूं कहिए तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, उसने मुतालबा किया था। उस इजलास का बाकायदा रात को ऐलान हो गया जी, कल बरोज मंगल दोपहर 1:30 बजे कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का ये इजलास होगा। और इसमें 4-6 पार्लिमान नहीं, जितने भी काबीना के मेंबरान हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे सेनेट के हों चाहे कौमी असम्बली के हों, वो तमाम के तमाम इसके अंदर शिरकत करेंगे। और मजेदार इसकी बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की एडवाइजरी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने रात को इसकी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन कैमरा इजलास होगा जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन तमाम अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। किसकी जानिब से? आर्मी चीफ की जानिब से। और मेरा ख्याल है DGISI भी उसके अंदर मौजूद होंगे जी। अस्करी क़यादत जब कहा तो उसके अंदर ये तमाम लोग शामिल हैं जी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाकायदा ऐलान जारी हुआ है। उन तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे जो पार्लिमानी जो मेंबरान हैं वो करेंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन उन तमाम सवालों का जिनकी तशनगी बाकी है, जिसमें स्पेशली ये हालिया जो दहशत गर्दी की लहर है, जिसमें पिछले 72 घंटों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, जो ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर बल्कि KPK के अंदर, और साथ साथ लगे हाथों वो जो प्रोपेगेंडा है जो सरकारी सतह पर चलाया जा रहा है, हुकूमती वज़रा जो चला रहे हैं, कि ये सब का सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ की बिना पर हुआ है। मेरा ख्याल है अपोजिशन इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ साहब की मौजूदगी में और DGISI साहब की मौजूदगी में उनसे पूछेंगे, जनाब हमारा क्या अमल दखल है? ये इमरान खान साहब की कोई पॉलिसी थी या उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी? था क्या ये चीज़? ज़रा थोड़ा इसको भी स्पेसिफाई कर दें ताकि वंस फॉर ऑल ये मामला भी क्लियर हो जाए। तो मेरे पास ये खबर है कि ये सवाल भी उसके अंदर होगा, लेकिन इन कैमरा है, बाहर आके रिपोर्ट हो या ना हो, लेकिन ये तमाम बातें वंस फॉर ऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को या अपोजिशन इस मामले को बेहतर तरीके से उठाएगी ताकि इन चीज़ों को क्लियर किया जा सके। क्योंकि वजह ये है कि शायद मैं ये कहूँ, अल्लाह मेरी ज़ुबान कभी पूरी ना करे, ऐसा लग रहा है जैसे शहादतों का सीज़न शुरू हो गया है। जिस तरीके से ये खुदकुश हमले और धमाकों की और दहशतगर्दी के वाक़यात की जो खबरें आ रही है ना, वो बेनिहायत गैर मामूली है ना। सर्टेन लेवल पे तो खैर मीडिया उसको रिपोर्ट भी कर रहा है, और दहशतगर्दी की ताज़ा लहर बड़ा कुछ बता रही है जी, क्योंकि गैर मामूली खबरें आ रही हैं जी। 72 घंटों में दहशतगर्दी की नई लहर है, और सिर्फ बलूचिस्तान में 5 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत कन्फर्म हुई है, जबकि 2 सिविलियन भी कन्फर्म हुए हैं, और ये खुद कुछ धमाके के अंदर शहीद हुए हैं। और KPK के पुलिस के स्टेशन हैं, कई जो है पुलिस स्टेशन, उनको निशाना बनाया गया है। यानी जो सिक्योरिटी वालों ने जिन्होंने सिक्योरिटी देनी थी, उनको ही सिक्योरिटी फराहम करने की ज़रूरत इस वक्त पड़ी है। खैर इसके कि IG साहब ने कहा कि हम लोग बड़े जज्बे के साथ हैं, ये हमले से ज़्यादा थे, सख्त थे, हमने सारे नाकाम बनाए, दुश्मन को भागने पर मजबूर किया। ये तमाम चीज़ें वो अपनी जगह पर कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें, और ऐसे में अचानक से अली अमीन गंडापुर साहब नमोदार हुए हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत 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 ही गैर मामूली गुफ्तगू की है। और ये गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर एक सियासतदान की नहीं है, ये गुफ्तगू एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की है, ये गुफ्तगू वफाक की एक इकाई की है, और उसकी गुफ्तगू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर साहब ने सबसे पहले उस चीज़ को क्लियर किया, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि इमरान खान साहब के दौर में ये तालिबान को रीसेटल किया गया था। उन्होंने कहा बात गलत है, झूठ है। इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। देख ले 3.5 साल में कितनी दहशतगर्दी, रिकॉर्ड आपके सामने, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा पूरी रियासत और इदारे, उन्होंने कहा फिर ये हुआ, ये दहशतगर्दी बढ़ी किस वजह से? उन्होंने कहा पूरी रियासत और जो इदारे हैं ना, वो एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए लग गए। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ ना उन्होंने एक पार्टी को ख़त्म करने में सर्व कर दी जी, और जिसके बाद दहशतगर्दी बढ़ गई। यानी इदारे, हमारी रियासत डीफोकस हो गई। इसमें किसी हद तक सदाकत भी है। हमारा मुक़्तदरा अपनी एफिशिएंसीज़ को दूसरी तरफ लगा गया, वो पॉलिटिकल विंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, वो सब हमने फिर देखा, वो हम सब ने बहुत देखा किस तरह से लोग उठाए गए, बिठाए गए, जिस तरीके से कागजात नामजदगी से मामला शुरू हुआ, फिर 9 मई के बाद के क्रैकडाउन। सारी बात है, वो क्रैकडाउन में पूरी सारी बात है, था कौन पीछे? पीछे फौज ही थी ना सर, पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही थी ना, जो पुलिस वालों को रियल टाइम पे बंदों को बताते थे कि वो वहाँ मौजूद है, उसको पकड़ लो, वो वहाँ मौजूद है, उसको पकड़ लो। बोला था पता है, पुलिस ने घुन के साथ गेहूं को भी बड़ा पीसा, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो वो कहते हैं कि रियासत डीफोकस हुई।
اور جب پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں وہ لگ گئی تو پھر کیا تھا؟ تو پھر مطلب یہ ہوا، وہ کہتے ہیں نہ پاکستان تحریک انصاف ریاست پھر ختم کر سکی اور نہ ہی دہشت گردی کو پاکستان ریاست ختم کر سکی، یعنی دونوں کو ختم کرنے میں وہ ناکام رہی۔ وہ کہتے ہیں میں برملا کہتا ہوں، پھر بول رہا ہوں، یہ علی امین گنڈا پور نہیں صرف بول رہا، اس وفاق کی اکائی صوبے کا وزیر اعلیٰ بول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں برملا کہتا ہوں کہ موجودہ دہشت گردی کا ذمہ دار وفاق کی حکومت اور ہمارے ریاستی ادارے ہیں۔ بڑا بیان دیا انہوں نے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا بیان ہے کہ اس کا ان کو رد عمل ملے گا، وہ آج کی تاریخ میں ملے گا۔ جو رات میں انہوں نے دی تھی اسٹیٹمنٹ، تو یہ آج کی تاریخ میں ان کو، اور کس حد تک بھی اس کا رد عمل آ سکتا ہے۔ خیر، علی بن گڈا پور بہت پہلے سے اس رد عمل کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کے پی کے اور بلوچستان کی صورتحال کا نا موازنہ پنجاب اور سندھ کے ساتھ نہ کریں۔ انہوں نے کہا جو ہمارے ان دو صوبوں کے جو بارڈر ہیں، کے پی کے اور بلوچستان کے، یہاں تو بڑے عرصے سے دنیا کی سپر پاورز یہاں لڑ رہی ہیں، ہمارے بارڈرز پر ہیں، اور بہت عرصے سے یہ جنگ لڑ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے حالات اس نہج پر آ گئے ہیں۔ افغان شہریوں کے حوالے سے وہ بھائی جان، جی ہاں، سب سے زیادہ آباد ہی ادھر ہے نا کے پی کے میں۔ انہوں نے کہا افغان شہریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا پاکستان سے باہر نکالنے کی پالیسی کو ہم مسترد کر دیں۔ اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ان کو باہر نکال دیا جائے، 31 مارچ تک کی جو تاریخ دی گئی ہے، انہوں نے کہا اس پالیسی کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ غیر انسانی پالیسی ہے، یہ گھٹیا پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا بہت سخت جملے تھے، لیکن گھٹیا پالیسی ہے، ہم اپنے صوبے سے افغانیوں کو نہیں نکالیں گے، بلکہ وفاق کے ساتھ مل کر اس کا لائبل بنانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ ہم نے مرکز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کا لائبل بنانا ہے سر، ایسے تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا وہ ہمارا اس پالیسی کے خلاف ہے، جن لوگوں کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے ان کا رہنے میں کیا عرض ہے۔ پھر انہوں نے پھر بیلجیم کی مثال دی کہ ادھر لوگ بیلجیم کی جزیرے بھی لے لیتے ہیں، امریکہ کی نیشنلٹی بھی مانگتے ہیں۔ نیشنلٹی کسی اگر کوئی مانگے اور کس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تو پاکستانی نیشنلٹی دینے میں اس کو کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا یہ پیمانے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، انہیں سینے سے لگانا ہے، ہم نے دشمنیاں نہیں بنانی ہیں۔ اور بہرحال بیلجیم کا اشارہ میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کو ہی کیا، انہیں سے متعلق ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کیا۔ اور ایک اور بات ہوئی کہ اب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ہمیں فون کر کے کہا جاتا ہے کہ مذمت کر دیں۔ کہتے ہیں حالات یہاں تک آ گئے کہ فون کر کے مذمتیں کروائی جا رہی ہیں۔ پھر بول رہا ہوں، یہ گفتگو کوئی عام آدمی نہیں، وفاق کی اکائی ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ بات کر رہا ہے۔ ان باتوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا سر، قطعاً ان باتوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور سر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ جب حکومت میں نے سنبھالی تھی علی امین گنڈا پور تو صوبے کے پاس صرف 15 دن کی تنخواہیں تھیں، آج الحمدللہ صوبہ 169 ارب سرپلس میں ہے، یعنی آج ہمارے پاس 3 مہینے کی تنخواہیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ انہوں نے بات بولی۔ دوسرا وہ آئی ایس پی آر نے جو کنفرم کیا نوشکی والے دھماکے کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا جی، اس میں جو لوگوں کی تفصیلات ہیں، ان حولدار منظور علی، حولدار علی بلاول اور نائک عبدالرحیم شامل ہیں۔ شہید شہریوں میں ڈرائیور جلال الدین اور محمد نعیم شامل ہیں جی، یہ افراد ان کے اندر شامل ہیں جی۔ اور اس کے ساتھ وہ ایک خبر تھی جو میں نے کہا میں بھی اس کے ساتھ آپ کو رتی کر دوں جی، اور اس خبر میں یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان اور ٹانگ کے کچھ علاقوں میں کرفیو لگانے کا آج کی تاریخ سے اعلان کر دیا گیا، 12 گھنٹے کا کرفیو لگایا جائے گا، اور اس کا اعلان کیا ڈی سی ٹانگ اور ڈی سی جنوبی وزیرستان لوئر نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر آج کرفیو نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب حالات غیر معمولی ہے نا، یہ کرفیو عام حالات میں نہیں لگتا نا سر۔ اور جو وجہ بتائی گئی کہ صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کچھ جگہوں پہ مکمل کرفیو ہو کہ وہ خاص علاقے ہیں جہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے نقل و حرکت کرنی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، تو اس لیے کوئی شہری باہر نظر نہیں آئے گا۔ سر یہ غیر معمولی صورتحال ہے، یہ وہ تھریٹ ہے جو جس کو فیل کیا جانا چاہیے، اور میرے خیال فیل کیا بھی جا رہا ہے یہ چیزیں۔ اور ہماری پریورٹیز دیکھ لیں تو سر وہ سوکھ لیں۔ جے آئی ٹی نے منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 16 افراد کو دوبارہ طلب کر لیا جی، 16 افراد پر منفی پروپیگنڈے کا معاملہ ہے، جے آئی ٹی نے 16 افراد کو دوبارہ طلب کیا جی، 18 مارچ 2025 یعنی کل ان کو بلایا گیا جی، اور ان کو نوٹس جاری کیا گیا۔ اس میں فردوس شمیم نقوی، محمد خالد خان خورشید یہ مفرور ہیں جی، میاں محمد اسلم اقبال یہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے، محمد حماد اظہر یہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے، اور اون عباس انڈر گراؤنڈ ہے، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم اور تیمور سلیم خان بھی شامل ہیں جی، سبقت اللہ اظہر مشوانی یہ بھی باہر ہیں، محمد نعمان افضل باہر ہیں، جبران الیاس باہر ہے، زلفی بخاری باہر ہے۔ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، ہاں بیرسٹر گوہر رؤوف حسن اور شاہ فرمان پہلے بیان دے چکے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کو بھی
19 مارچ کو دوبارہ طلبی کا نوٹس دیا گیا، اس سے پہلے ان کو 2 بار بلایا گیا تھا، وہ یہاں نہیں پہنچی۔ ہماری پریورٹی اس پہ اس وقت ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پریورٹی کیا ہے جی؟ آج سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب نے درخواست دی تھی، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے کہ جتنے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کے واسطے دو درخواستیں جس پہ بار بار جیل سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کی کارروائی یا ان کو جواب طلب کیا تھا، انہوں نے کہا جی تمام درخواستوں کو نا سر آپ ایک جگہ پہ ذرا مرتب کر کے ایک ساتھ ہی سن لیں، میں ایک باری جواب دینے کے لیے آ جاؤں گا پلیز۔ تو کچھ تحفظات کے ساتھ یا اس درخواست کے اعتراضات کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آج جسٹس ڈوگر صاحب جو ہے، ماشاءاللہ جسٹس ڈوگر صاحب، وہ اس کی اب سماعت کریں گے، وہ بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ نہیں تو کافی وہی ہے جو سکینہ بنگش صاحب آئی ہیں، انہوں نے بھی جواب دینا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے مل کے آئی تھی، تو عمران خان صاحب نے کیا بتایا تھا۔ 20 منٹ کی ملاقات میں کوئی چھوٹی موٹی بات تو یہ کی ہوگی نا۔ عمران خان صاحب نے ایک ایک جج اور تمام معاملے کو باقاعدہ طور پر بتایا بھی ہوگا۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔